حضرت آمینہ فرماتی ہے میرے پیٹ میں میرے محبوب تھے۔ عام متن عورتیں جب پریگننٹ ہوتی ہیں، ماں بہن یہ کچھ باتیں میں میرے محبوب کی زندگی سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے کھل کر بیان کرتا ہوں۔ عورتوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کبھی کیک کی تکلیف ہوتی ہے، کبھی پیٹ میں درد، کبھی بچے کا پیٹ میں لات مارنا وغیرہ وغیرہ کی تکلیفوں سے عورتیں گزرتی ہیں، یہ آپ خود جانتی ہیں ماں بہنیں۔ لیکن حضرت آمینہ فرماتی ہے نہ مجھے کبھی جی گھبرانے لگا، میرا جی کبھی نہیں گھبرایا، نہ مجھے کبھی کے جیسا ہوتا تھا یعنی الٹی جیسا کبھی نہیں ہوا، نہ میرے پیٹ میں کبھی درد ہوا۔ اور حضرت آمینہ کیا فرماتی ہیں 9 مہینے تک میرے پیٹ سے خوشبو آیا کرتی تھی، بلکہ دادا عبد المطلب، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، آمینہ تو بہو ہوئی، دادا عبد المطلب کعبہ کے متولی تھے، کعبے کے ٹرسٹی تھے، بیت اللہ کے ٹرسٹی تھے۔ تو دادا عبد المطلب سے لوگوں نے کہا او عبد المطلب تمہارے گھر سے خوشبو آ رہی ہے، یہ خوشبو کیسی ہے؟ اور یہ کوئی عام خوشبو نہیں ہے، ارے یہ تو بہت عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارے گھر میں کوئی خوشبو بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے۔ اب دادا عبد المطلب نے اپنی گھر والی سے یعنی حضرت کی دادی سے کہا کہ ہماری بہو معلوم ہوتا ہے کہ خوشبو کا استعمال کرتی ہے، ماں بہنوں خوشبو کا مسئلہ سن لو، عورت خوشبو لگا سکتی ہے، خوشبو لگانے کی عورت کو فل اجازت دی گئی ہے، لیکن عورت باہر خوشبو لگا کر نہیں جا سکتی ہے، عورت صرف گھر میں خوشبو لگا سکتی ہے، گھر میں عطر لگا سکتی ہے۔ اب دادا عبد المطلب نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری بہو عطر کا استعمال کرتی ہے، ہماری بہو خوشبو کا استعمال کرتی ہے، ہماری بہو پتہ نہیں کون سا عطر استعمال کرتی ہے، تم عورتوں اپنی بہو کو سمجھاؤ، اس لیے کہ ہمارا خاندان عزت والا خاندان ہے، ہمارا خاندان شرافت والا خاندان ہے، کہیں ہمارے گھر کی بدنامی نہ ہو جائے، کہیں ہمارا گھر کا نام نیچا نہ ہو جائے، اس لیے بہو کو سمجھاؤ کہ کیوں خوشبو کا استعمال کرتی ہے۔ اور ہے بھی بیوہ، چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابا کا انتقال تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی ہو چکا تھا، ہے بھی بیوہ لیکن عطر کا استعمال کرتی ہے۔ تو حضرت کی دادی نے کیا فرمایا دادا عبد المطلب سے کہ مجھے تو کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، کئی مرتبہ کہنے کو سوچ رہی ہوں، لیکن رعب ایسا طاری ہے آمینہ کا کہ آمینہ کا چہرہ میں دیکھتی ہوں میں بات نہیں کر سکتی ہوں، وہ آمینہ شان والی عورت۔ لیکن دادا عبد المطلب نے خود کہا کہ بیٹی بہو کیوں عطر استعمال کرتی ہو، کون سی خوشبو استعمال کرتی ہو، یہ خوشبو تم کہاں سے لائی ہو؟ تو حضرت آمینہ کہنے لگی او عبد المطلب، ابا سے کہنے لگی او دادا عبد المطلب، ہمارے نبی کے دادا عبد المطلب سے کہنے لگی او میرے ابا میں نے کوئی عطر خریدنا نہیں، میں کبھی آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی ہوں، بلکہ اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا او میرے ابا یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والے مہمان کی برکت ہے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ کیا شان والی عورت ہے آمینہ۔ اور حضرت آمینہ کیا فرماتی ہے او میرے ابا میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ کو تعجب لگے گا، آپ کو تعجب ہوگا، جب میں رات کو نکلتی ہوں گھر سے باہر کبھی اپنے کام سے، چاند مجھے سلام کرتا ہے، سورج مجھے سلام کرتا ہے۔ 9 مہینے کے بعد جب ہمارے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضرت آمینہ فرماتی ہے نہ مجھے کوئی ڈیلیوری کا درد ہوا ہے، حالانکہ ڈیلیوری میں عورتیں جانتی ہے کیسے درد سے گزرنا پڑتا ہے، مجھے کوئی درد نہیں ہوا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف کٹی ہوئی ہے، پہلے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ کی ہوئی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ انہوں نے ہاتھ میں معصوم بچے کو لیا اور ارادہ کیا کہ لاؤ بچے کو نہلا دیا جائے، ابھی دنیا میں آیا ہے نہلا دیا جائے۔ ابھی تو حضرت صفیہ نہلانے کا ارادہ کرتی ہیں کہ غیب سے آواز آئی او صفیہ نہلانا نہیں، ہم نے جنت کے پانی سے نہلا کر بھیجا ہے، ہم نے جنت کے پانی سے نہلا کر بھیجا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے کمالات، میں نے مختصر آپ کو بچپن کے یہ کمال سنائے، آپ کے بچپن کے عجیب و غریب واقعات، آپ کے جوانی کے عجیب و غریب واقعات۔ حضرت حلیمہ کے یہاں ہمارے نبی نے دودھ پیا، حلیمہ فرماتی ہے میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں 2 سال رہے ہیں، اب ساری مکے میں جتنی مالداروں کے بچے تھے سارے بچوں کو عورتوں نے اٹھایا، لیکن ہمارے نبی چونکہ اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ایسے وقت میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، غربت تھی،
کچھ تھا نہیں، لیکن جب آپ آئے تو کیا شان ہوئی، کیا مقام ہوا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میری اونٹنی بھی میرے پاس بہت کمزور تھی، میری اونٹنی چلنے کے قابل نہیں تھی، اور سارے بچے مکے کی عورتیں لے گئی تھی، کوئی بچہ ملا نہیں۔ تو حضرت حلیمہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور سوچا کہ چلو اونٹنی پر لے جائے۔ اب حلیمہ فرماتی ہے میرے شوہر آگے بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پیچھے میں بیٹھی ہوں، تو وہ اونٹنی آگے بڑھنے کو تیار نہیں، اونٹنی چلنے کو تیار نہیں۔ تو حلیمہ فرماتی ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ شان والا بچہ ہے، یہ بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اور شوہر کی پیٹھ ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ اونٹنی بے ادبوں کو لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کر دیا، آگے بٹھایا۔ اب اونٹنی نے جو دوڑنا شروع کیا، مکے کی جو عورتیں جو طاقتور اونٹنی لائی تھی اس سے بھی زیادہ تیز حلیمہ فرماتی ہے میری اونٹنی دوڑنے لگی اور ساری اونٹنیوں کو پیچھے کر دیا، اور میرے گھر میں ایسی برکت ہو گئی، گھر میں برکت ہی برکت، بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر گیا، اتنا دودھ بھرا کہ برتن بھرنے کے باوجود بھی دودھ ختم نہ ہوتا تھا۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے نبی کی شان یہ تھی، میرے نبی کا مقام یہ تھا کہ میں نے آج تک کبھی میرے نبی کو پیشاب اور پاخانہ مجھے دھلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میرے نبی کسی زمین پر پیشاب فرماتے یا پاخانہ فرماتے، ٹوائلٹ کرتے، زمین پھٹتی تھی اور وہ پیشاب اور پاخانہ زمین میں چلا جاتا اور اس زمین سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان، یہ ہے ہمارے نبی کا مقام، یہ ہے ہمارے نبی کا مرتبہ۔